الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اول الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المطہرین واصحابہ الراشدین الہادین المہتدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مل کے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا قائد الغر المحجلین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسنین وعلی آلک واصحابک یا امام القبلتین و یا وسیلتنا فی الدارین۔ آج کی اس روح پرور متبرک پروقار محفل میلاد مصطفیٰ کے منتظم اعلیٰ میزبان مکرم ہمارے نہایت ہی مشفق و محسن و مخلص بزرگ استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد قاسم صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ، صاحب صدارت جناب سید مظہر شاہ صاحب زیدہ مجدہ، جملہ ارباب محبت و عقیدت و نسبت، محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بنیادی مقصد دلوں کو ذات مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء سے جوڑنا ہے، اور یہ محافل جن لوگوں کے بھی زیر انتظام ہوں بڑی عظیم بات ہے، بڑی مبارک بات ہے، لیکن صاف ظاہر ہے خوب سے خوب تر موجود ہوتا ہے جب محافل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام و انصرام صاحبان علم کی طرف سے ہو، صاحبان فضل کی طرف سے ہو، تو جو بنیادی مقصد ہے وہ تو لازماً ساتھ رہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محافل میلاد باقاعدہ علمی مجالس ہوتی ہیں جن میں بہت ساری چیزیں
سیکھنے اور سکھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک جہت کو متعین کر لیں۔ میں یہ بات بڑے وثوق سے اور آپ کی پوری توجہ چاہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ دین کے کسی مسئلہ کو آپ ایڈریس کریں، وضو سے لے کر حج تک، ایک عبادت جو مالی ہے، ایک عبادت جو بدنی ہے، ایک عبادت جو کسی اور صورت کے ساتھ متشکل ہے، کسی پہلو کو آپ لے لیں، جب بھی آپ اس کو بیان کریں گے، اس پہ گفتگو کریں گے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ موضوع کو بیان کرنے کا کوئی حق ادا کرے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے مبارک پہلو اس موضوع سے ظاہر نہ ہو۔ تو حضرت نے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک موضوع میرے ذمہ لگایا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز اپنی وسعت کے مطابق چند معروضات پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، میں ایک مثال سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ اگر میں نے اپنا گھر چلانا ہے جس کے 5 افراد ہیں، تو میں جو بھی پلاننگ کروں گا، جو بھی منصوبہ بندی کروں گا، وہ 5 افراد کے حوالے سے ہوگی کہ مجھے 2.5 مرلے کا گھر چاہیے، 5 مرلے کا گھر چاہیے، اتنے بیڈ چاہیے، اتنے بستر چاہیے، گھر میں اتنے سائز کا ایک کچن ہونا چاہیے، اتنے واش رومز ہونے چاہیے۔ میری ساری منصوبہ بندی جو ہوگی وہ گھر کے 5 افراد کے لیے ہوگی، چونکہ میرے ذمہ ہی ان 5 بندوں کو چلانا ہے۔ اس سے زیادہ جب میری ذمہ داری نہیں ہے تو میں نے اس سے زیادہ منصوبہ بندی بھی نہیں کرنی۔ اب اگر میرے گھر کے ساتھ ساتھ ایک دینی ادارہ چلانے کی ذمہ داری ہو جہاں 100 سٹوڈنٹس ہیں، تو اب 5 بیڈ لگانے سے کام، ٹھیک ہے نا؟ مجھے منصوبہ بندی میں وسعت لانی پڑے گی، منصوبہ بندی اس پیمانے پر کرنی پڑے گی کہ میں 100 طلباء کے رہنے کا، کھانے کا، پینے کا، تعلیم کا، اساتذہ کا کس طریقے سے اہتمام اور انصرام کر سکتا ہوں۔ اور اگر کسی آدمی کے اوپر یہ ذمہ داری ہو کہ تو نے ایک پورے محلے کا نظام چلانا ہے، تو پھر 100 افراد کا انتظام بھی ناکافی ہوگا، پھر اسے ہزاروں افراد تک پلاننگ کرنا پڑے گی۔ میں نے مثال سے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، چونکہ اسلام وہ دین ہے جس کے اندر اتنی وسعت ہے جو ہمیں کسی اور جگہ نظر نہیں آتی، تو پھر اسلام کی پلاننگ بھی اتنی وسیع ہے۔ اسلام اگرچہ نماز مسلمان کو سکھاتا ہے، روزہ مسلمان کو سکھاتا ہے، حج مسلمان کو سکھاتا ہے، لیکن اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کسی عیسائی نے اسلام کے سامنے سرنڈر کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے، سر جھکا کے اسلامی اسٹیٹ میں رہنا ہے تو اس کے لیے قوانین کیا ہوں گے، اس کا انتظام بھی دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ یعنی یہ وہ دین نہیں ہے جو اپنے ماننے والوں کے لیے انتظام کرے، بلکہ اسلام وہ دین ہے جو پوری کائنات کے لیے انتظام، اہتمام اور انصرام کے سارے تقاضے پورے کرنے والا دین بن کے اس جہان میں نمودار ہوا ہے۔ تو حضرت نے مجھے فرمایا ہے کہ اسلام کی وسعت اور غیر مسلم اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کے حوالے سے کچھ عرض کرنا ہے۔ میں ایک بات ارباب فکر و دانش کی توجہ لے کر عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں غیر مسلم اقلیت ہے یا سعودیہ میں غیر مسلم اقلیت ہے یا عراق میں غیر مسلم اقلیت ہے، جو کہ اسلامی ممالک ہیں
تو جو غیر مسلم ممالک ہیں جہاں حکومت ان کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں مسلم اقلیتیں موجود نہیں ہیں، وہاں مسلم اقلیتیں بھی موجود ہیں، جس طرح ہمارے ہاں غیر مسلم اقلیتیں موجود ہیں۔ جو ممالک غیر مسلموں کے اندر چل رہے ہیں وہاں مسلم اقلیتیں بھی موجود ہیں، لیکن اگر عیسائیوں کا ملک ہے ہم انہیں کہیں کہ بتاؤ یہاں تمہارے ملک میں رہنے والے جو تھوڑے سے مسلمان ہیں ان کے متعلق تمہارا دین کیا تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ یہودیوں سے یہ سوال کریں، اگر آپ سکھوں سے یہ سوال کریں، اگر آپ ہندوؤں سے یہ سوال کریں تو ان کے دین میں اس حوالے سے کوئی پلاننگ موجود نہیں۔ یہ اسلام کا اعزاز ہے کہ جب آپ اسلام سے پوچھیں کہ اے مسلمانوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تجارت سکھانے والے دین اگر تیری جہاں پر حکمرانی ہے اس ملک میں کوئی غیر مسلم آپ بسے تو تمہارے پاس اس کے لیے کیا قوانین ہے؟ تو اسلام تمہیں اس حوالے سے ایک بات نہیں، دو باتیں نہیں، تین باتیں نہیں، بلکہ مکمل ضابطہ اور دستور عطا کرنے والا دین ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب اسلام نے ایک واضح تعلیم ارشاد فرما دی غیر مسلم اقلیتوں کے حوالے سے، فرمایا لا اکراہ فی الدین۔ بعض لوگ اس کا، یہ بھی میں عرض کر دوں، بعض لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں لا اکراہ فی الدین کا۔ اب حضرت کے پاس کوئی بندہ آئے گا، ان کو پتہ ہے کہ اس کا کھانا پینا ٹھیک نہیں ہے، ذرائع جائز نہیں ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے، ہم اسے کہیں گے بھائی یہ طریقہ درست نہیں ہے، حلال کھا۔ اب پتہ ہے وہ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ لا اکراہ فی الدین۔ مولوی صاحب سختی تے تسی کیتی ہے، دین دے وچ کوئی سختی نہیں۔ ایک بندے کو کہیں گے 5 وقت نماز پڑھا کرو، قبر میں پوچھا جائے گا لا اکراہ فی الدین۔ ایک بندے کو کہا جائے گا زکوٰۃ پوری ادا کر، بہانے نہ کر، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، وہ کہیں گے لا اکراہ فی الدین۔ یہ سختی علماء نے کی ہے، یہ سختی مولویوں نے کی ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں ادخلوا فی السلم کافہ، یہ بھی تو قرآن میں ہے نا کہ پورے اسلام میں داخل ہونا ہے، جو تعلیم اسلام کی آئے گی تم نے اس کے سامنے سر جھکانا ہے۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے اور وہ مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش، کوئی بغاوت نہیں کر رہا، مسلمانوں کے جو مقدسات ہیں، چاہے وہ قرآن ہے، چاہے وہ حضور کی ذات ہے، چاہے وہ بیت اللہ ہے، چاہے وہ آل رسول ہے، چاہے وہ اصحاب مصطفیٰ ہے، ان کے مقدسات کے متعلق کوئی لفظ، کوئی تحریر اس سے صادر نہیں ہو رہی، اب وہ پرامن طریقے سے رہنا چاہتا ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، اس کے سر پہ تلوار نہیں رکھی جائے گی کہ چل بھائی اسلام قبول کر۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے واضح کر دیا ہدایت یہ ہے، گمراہی یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے۔ اور پھر جو مسلمان ہیں، جو علماء ہیں، جو اسلامک سکالرز ہیں، ان کو حکم ملا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وہ دین حق کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ تم اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر وہ دین اسلام پہ نہیں آتا اور سر جھکا کے دین اسلام اور اسلامی حکومت کے ماتحت رہنا چاہتا ہے تو نہ صرف یہ کہ سختی نہیں کریں گے بلکہ اسلام اس کو پورے حقوق دینے کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ دین اسلام کا حسن ہے۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور رحمت عالم
نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کیس آتا ہے کہ ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے. یہ حسن صرف حضور کے دین میں ہے. قاتل مسلمان ہے، مقتول غیر مسلم ہے، لیکن وہ اسلامی اسٹیٹ میں رہ رہا ہے. اسلام کے خلاف اس کا کوئی اقدام نہیں ہے. حضور کی بارگاہ میں کیس آتا ہے، سرکار اس کا فیصلہ کرے. حضور نے جانچ پڑتال جو ضروری ہے، وگرنہ تو سب جانتے ہیں جو اصول ہے شریعت کا، وہ کرنے کے بعد جب اس بات کو پائے تکمیل تک پہنچایا کہ یہ قتل ناحق ہوا ہے، اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس پہ قربان جائے. سرکار نے فرمایا پوری کائنات میں کوئی کسی کا ذمہ لے لے. توجہ سے سنیے گا لفظوں کو، چونکہ یہ عمومی تقریر تو نہیں ہے، ایک لیکچر ہے اور حضرت نے مجھے اس مشکل میں ڈال دیا ہے. اللہ کے فضل سے کوشش کروں گا کہ میں چند باتیں آپ تک پہنچا سکوں. سرکار نے جملہ کیا فرمایا؟ فرمایا پوری دنیا میں کوئی کسی کی ذمہ داری لے پھر اسے پورا کرے. فرمایا پوری دنیا میں کوئی ذمہ دار اپنے سر پہ لی ہوئی ذمہ داری کو اتنے اچھے طریقے سے پورا نہیں کر سکتا جتنا بہتر ذمہ داری کو میں محمد مصطفیٰ پورا فرمانے والا ہوں. فرمایا جس طرح میں ذمہ داری ادا کرنے والا ہوں کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا یہ جو بندہ قتل کیا گیا ہے یہ ذمی تھا. ذمی کا مطلب یہ ہے کہ مسلم سٹیٹ نے اس کی ذمہ داری لی ہے اور اس وقت ظاہراً بھی اس کی ذمہ داری حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے. سرکار نے فرمایا قاتل کو اس جرم کے بدلے میں قتل کیا جائے گا اور صبح قیامت تک میں ایک اصول دے رہا ہوں، ضابطہ دے رہا ہوں، قانون دے رہا ہوں کہ جہاں ایک مسلمان کو مسلمان قتل کرے تو مسلمان کے بدلے میں مسلمان کو قتل کیا جائے گا. فرمایا وہاں اگر ایک مسلمان غیر مسلم ذمی کو قتل کرتا ہے تو اسلام برابر کا انصاف دے گا اور اسی طرح اس کی جان کی حرمت ہوگی جس طرح کے ایک مسلمان کی جان کی حرمت ہے. مرنے کے بعد صاف ظاہر ہے یہ جنتی ہے وہ جہنمی ہے، چونکہ خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا. لیکن جو نظام عدل اس دنیا کے اندر ہے، جو نظام عدالت اس کائنات کے اندر ہے، فرمایا وہاں فیصلہ برابری کی بنیاد پہ ہوگا اور حضور کی بارگاہ میں. اللہ اکبر. یہی وجہ تھی کہ ایک یہودی مرنے لگا، بوڑھی عمر تھی، میدان جنگ تھا، مرنے لگا. مذہب کا کیا تھا؟ یہودی. کیا تھا؟ مذہب کا کیا تھا؟ مذہب کا کیا تھا؟ سنیے گا. مرنے لگا تو پوچھا بتا بڑا مالدار ہے تو، بڑا پیسہ ہے تیرے پاس، بڑی دولت ہے تیرے پاس، تو تیرے مرنے کے بعد تیری دولت کا وارث کون ہوگا؟ مسلک مذہب کیا ہے؟ مسلک مذہب کیا ہے؟ لیکن جب اس سے پوچھا گیا تیرے بعد تیرا وارث کون ہوگا، اس نے بلا جھجک کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ میرے مصطفیٰ کا اخلاص اور انصاف ہے کہ ایک غیر مسلم جب دنیا سے جا رہا ہے تو یہ گواہی دے کے جا رہا ہے اگر پوری دنیا کے عادلوں کا کوئی امام ہے تو وہ میلاد والا آقا سیدہ آمنہ کا لخت جگر حضرت جناب محمد مصطفیٰ ہے. کہتے ہیں کمال کیا ہوتا ہے؟ ما شاہدت بہ اللہ، جس کی دشمن بھی گواہی دے. اور یہ صرف میرے آقا کی ذات ستودہ صفات ہے کہ جو غیر مسلم ہے لیکن انصاف پسند ہے وہ بھی یہ وصیت کر رہا ہے مرتے وقت کہ میں اس کائنات میں
ان کی ذات سے نہ کسی کو بہتر سمجھتا ہوں نہ اپنے مال کا زیادہ حقدار سمجھتا ہوں، اس لیے کہ انصاف کے وہ تقاضے کوئی پورے کر ہی نہیں سکا جن سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات کو آشنا کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کے قوانین کے اندر ذمیوں کے لیے جہاں عدالتی نظام میں یہ برابری ہے اور یہ آسانی ہے اور یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، وہاں پر باقاعدہ یہ اسلامی اسٹیٹ کا قانون ہے کہ ایسے کفار، ایسے غیر مسلم، ایسے یہودی، ایسے عیسائی جو کہ مسلمانوں کے ذمہ میں ہیں اور مسلمانوں کے اسٹیٹ کے ماتحت رہتے ہیں، اگر ان کی روٹی کا انتظام کہیں اور سے نہ ہو تو اسلام کا بیت المال انہیں روٹی دے گا، ان کی کفالت کرے گا۔ کوئی کافر مسلمان کو کفالت دینے کا قانون وضع نہیں کرتا، لیکن اسلام یہ قانون دیتا ہے اگر کوئی کافر ہوگا اور اسلامی اسٹیٹ میں ہوگا تو وہ بھوکا نہیں سوئے گا، حضور رحمت عالم کا دین اس کے کھانے کا بھی اہتمام فرمائے گا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اسی قسم کا کیس آیا کہ قاتل مقتول، اور جس نے قتل کیا ہے وہ مسلمان ہے، جو مقتول ہے وہ غیر مسلم ہے۔ اب حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی اس کو عدالت میں لایا جائے، فیصلہ اسلامی عدالت کرے گی۔ مقتول کے ورثاء آئے، قاتل وہاں موجود ہے، انہوں نے آ کر مولا علی سے عرض کیا، بڑی توجہ اس جملے پر، عرض کیا اے امیر المومنین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، بندہ تو ہمارا مر گیا ہے، اگر ہم اس کے بدلہ میں اس مسلمان کو قتل کروا لیں بندہ تو واپس نہیں آئے گا، یہ ہمیں پیسے دے رہے ہیں، دیت دے رہے ہیں اور ہم اس پہ صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، یہ ہمیں مال دیں گے، ہم قتل معاف کر دیں گے۔ اب مولا علی نے یہ نہیں فرمایا مسلمان ہے بچتا ہے بچنے دو، مسلمان ہے اپنی قوم کا بندہ ہے میں اس کی فیور کروں، اس کی حمایت کروں، نہیں، آپ نے اس مقتول کے ورثاء سے پوچھا سچ سچ بتاؤ یہ جو قاتل اور مسلمان ہے اس نے، اس کے ورثاء نے تمہیں جا کر ڈرایا دھمکایا تو نہیں ہے؟ باپ اندازہ لگائیں مولا علی کافروں سے، غیر مسلموں سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے، تم دیت کی بات کر رہے ہو، کہیں انہوں نے ڈرا دھمکا کے تو تم سے یہ بات نہیں کروائی؟ اگر ڈرا دھمکا کے کروائی ہے تو پھر بھی میں فیصلہ یہی کروں گا کہ اس شخص کو قتل کیا جائے۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین کسی نے پریشر نہیں ڈالا، کسی نے دباؤ نہیں ڈالا، ہم اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ مولا علی نے پھر فرمایا یہ تم کہہ رہے ہو کہ کسی نے نہیں ڈرایا، پھر بھی اگر تم کہو تو ہمارے اسلام نے ایک ذمی کے خون کو ایک مسلمان کے خون کے برابر حرمت عطا فرما دی ہے۔ فرمایا علی فیصلے میں دیر نہیں کرے گا، علی فیصلے میں پس و پیش نہیں کرے گا، اس لیے کہ دین اسلام کا یہ قانون ہے، یہ ضابطہ ہے کہ اگر ایک غیر مسلم بغیر کسی وجہ کے ناحق قتل ہوتا ہے تو اسلام اسے پورا انصاف فراہم فرمائے گا۔ حضرات گرامی قدر، بڑی عجیب بات ہے، دو ہستیوں کا ذکر میں کر رہا ہوں، خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوتی ہے، صاف ظاہر ہے شہید کرنے والا شخص غیر مسلم تھا،
اب اگر ایک بندے نے آپ پہ حملہ کر دیا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے بعد اس کو، اس کی قوم کو، پوری دنیا کے کافروں کو ذرا سختی سے ڈیل کرنا کہ انہوں نے امیر المومنین پر، خلیفہ وقت پر، خلیفہ عادل پر حملہ کر دیا ہے۔ لیکن تاریخ محو حیرت ہے کہ جس عمر پر ایک غیر مسلم نے ایسا وار کیا کہ شہادت کے لمحے قریب آ گئے، وہ فاروق اعظم بھی وصال کے قریب غیر مسلموں کے حقوق کے متعلق وصیت فرما رہے ہیں۔ یہ شان صرف اس کی ہو سکتی ہے جس کی تربیت بارگاہ رسالت سے ہوئی ہے۔ یہ شان صرف اس کی ہو سکتی ہے جس نے اسلام کی تعلیمات کو کما حق ہو بارگاہ رسالت سے سمجھ کر اپنے اوپر اپنایا بھی ہے، ان کا نفاذ بھی فرمایا ہے۔ اور ایک عجیب واقعہ ہے کہ جناب فاروق اعظم شہید ہوتے ہیں، آپ کے بیٹے عبید اللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عبید اللہ بن عمر اپنے والد کے غم میں، کچھ لوگوں پر شبہ ہوتا ہے کہ یہ میرے والد کے قتل کی سازش کے اندر شریک تھے، 3 بندوں کو قتل کر دیتے ہیں، 2 ان میں سے مسلمان اور تیسرا ان میں سے غیر مسلم ہے، ذمی ہے۔ آپ کو شک ہوا یہ سازش میں تھے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ صرف شک نہ ہو بلکہ وہ اس سے بھی آگے کے درجے کی بات ہو، یقین کے قریب ہو۔ عبید اللہ ابن عمر نے جب اس کو قتل کر دیا، اب فیصلہ آتا ہے امیر المومنین حضرت عثمان کی بارگاہ میں۔ یعنی یہ ایک تسلسل ہے، یہ ایک ربط ہے اسلامی تعلیمات کا۔ حضرت عثمان کے پاس فیصلہ آیا۔ اندازہ لگائیں اس وقت پوری کائنات میں سب سے زیادہ ہمدردی کا مستحق کون ہے؟ جس کا باپ شہید ہوا ہے۔ ہاں جی، ہمارے ہاں جب کوئی بھی بندہ فوت ہو جائے تو سارے لوگوں کی ہمدردیاں سب سے زیادہ اس کے ورثاء کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے یہ فیصلہ ببانگے طول کیا، فرمایا عمر شہید ہوئے، ان کے بیٹے سے بیٹا ہونے کی وجہ سے پوری ہمدردی اپنی جگہ پر، اور میرے مصطفیٰ کا قانون اپنی جگہ پر ہے۔ فرمایا کوئی معافی نہیں دوں گا، عبید اللہ کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ایک غیر مسلم کو، ذمی کو اور 2 دوسرے افراد کو قتل کیا ہے۔ اب وہ ورثاء ان کے آئے اور انہوں نے آ کر بات کی، انہوں نے کہا جی اگر یہ اتنا مال دے دیں، اتنا پیسہ دے دیں تو ہم اس پر صلح کرتے ہیں۔ اب چونکہ دیت کا قانون بھی، یہ بات بھی سن لیں، اگر یہ قانون نہ ہوتا تو حضرت عثمان پھر بھی کوئی گنجائش نہ دیتے، چونکہ دیت کا قانون بھی اسلام نے بنایا ہے۔ حضرت عثمان نے کہا اگر ورثاء دیت پہ راضی ہوتے ہیں تو میں اسلام کے مطابق فیصلہ کر کے عبید اللہ کو چھوڑتا ہوں، اور اگر ورثاء راضی نہیں ہوں گے تو حضرت عمر کی وصیت کے مطابق، حکم کے مطابق کہ ذمیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، میں ان کے بیٹے کو بھی قتل کے بدلے قتل کروں گا۔ اگر یہ انصاف کہ قانون امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کے شہزادے پہ بھی برا جاری ہوتا ہے، کہیں نظر آئے گا تو حضور کے دین اسلام کے اندر نظر آئے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، صدیق اکبر، خلیفہ اول رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ وہ قوانین ایک دستاویز کی صورت میں جمع فرمائے جو صرف اور صرف غیر مسلموں کے حقوق کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، یعنی حضور کی ذات اقدس، پھر اس کے بعد خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، خلیفہ رابع۔ جس دور کو آپ دیکھیں گے کوئی دور آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں پر مسلمانوں نے کفار جو غیر مسلم بطور ذمی اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں
ان کے حقوق میں کسی قسم کی کوتاہی بھی کی ہو، حتیٰ کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سونے کے پانی سے لکھے تو اس سے بھی اس کی قیمت زیادہ ہے۔ آپ نے ایک بوڑھے غیر مسلم کو دیکھا جو بازار میں مانگ رہا تھا، بھکاری بنا ہوا تھا۔ آپ نے کہا کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے عرض کیا حضور بھوکا ہوں تو مانگوں گا، نہیں تو کیا کروں گا؟ میں نے اپنا پیٹ، اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، کدھر جاؤں؟ حضرت عمر نے کہا کہیں نہیں جانا، اپنے گھر جا، تجھے تیرا راشن تیرے گھر پہنچے گا۔ اور ایک جملہ امیر المومنین نے فرمایا، وہ کیا تھا؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ جب تک یہودی، عیسائی، غیر مسلم، ذمہ صحت مند ہوں، کمانے کی عمر میں ہوں، تو ہم ان سے جزیہ اور ٹیکس وصول کریں، اور جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو ہم ان کو گلیوں میں مانگنے کے لیے چھوڑ دیں۔ فرمایا جب صحت کے ایام میں اسلام ان سے جزیہ لیتا ہے، جب یہ بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور ان کے کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، تو فرمایا اس کا اہتمام کرنے کا قانون بھی دین اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مقدسہ اور حیات طیبہ کے اندر بہت سارے واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ نہیں ہوا، چند بار ایسا ہوا کہ حضور کی بارگاہ میں غیر مسلموں کے وفود آئے، غیر مسلم تھے، وفد آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ادھر دیکھنا اور بڑی توجہ کرنا، اس وقت ہمیں اعتدال کی ضرورت ہے۔ نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے حقوق کی کوتاہی کی جائے، اور نہ ہم یہ اجازت دے سکتے ہیں کہ غیر مسلم جو چاہیں وہ اسلام کے ساتھ توہین آمیز سلوک کرتے جائیں، ان کو کھلی چھٹی ہے۔ اعتدال چاہیے، اور اس اعتدال کا قانون میں آپ کو حضور کی بارگاہ سے پیش کر رہا ہوں۔ سرکار کی بارگاہ میں وفد آیا، سرکار دو عالم نے ان کو مسجد میں جگہ دی، اور جگہ دے کر پتہ ہے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا انہوں نے ہمارے ساتھیوں کی عزت کی ہے جو ان کے پاس گئے تھے اسلام کا پیغام لے کے، دین کا پیغام لے کے۔ فرمایا انہوں نے ہمارے ساتھیوں کی عزت کی ہے، لہٰذا ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ یہ سرکار کے فرمان میں ایک قانون آ گیا، ایک ضابطہ آ گیا کہ اگر ذمیوں کے حقوق ہیں اور تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب وہ اسلام کا حیا کرے، جب وہ مسلمانوں کا حیا کرے، جب وہ قرآن کا حیا کرے، جب وہ رسول پاک کا حیا کرے۔ سرکار دو عالم نے ایک واضح قانون دیا، فرمایا اگر یہ ہماری عزت کریں گے تو اسلام بھی ان کو جواب میں عزت ہی عطا فرمائے گا۔ تو برادران اسلام، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پاک کے اندر پوری کائنات کے لیے، پورے جہان کے لیے قوانین وضع کیے گئے ہیں، قوانین موجود ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ قوانین موجود ہیں بلکہ ان کی امپلیمنٹیشن وہ ہر دور کے اندر ہوتی رہی، ان کا انطباق وہ ہر زمانے میں ہوتا رہا۔ اور اس کے اندر ایک بڑی حکمت بھی ہے، بڑی حکمت بھی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ جب اس ہندوستان کے اندر تشریف لائے تو جن غیر مسلموں کو، دائیں بھائی مسلمان تو نہیں تھے نا، غیر مسلم تھے، جن غیر مسلموں کو ان کے غیر مسلم حکمران اپنے دروازے سے اندر نہیں آنے دیتے تھے، خواجہ غریب نواز نے حضور کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے ان کو سینے سے لگایا۔ بس جس کا سینہ غریب نواز کے سینے سے جڑتا گیا، اسلام کا نور اس سینے میں اترتا گیا، اور پھر سمجھ آئی کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ اتنی نرمی کا حکم کیوں دیتا ہے۔ کہا اسلام کا حسن اور اسلام کا اخلاق اور اسلام کے ضوابط اخلاق
جس قدر بھی غیر مسلموں تک پہنچتے جائیں گے ان کے دل دماغ میں اسلام کا نور سماتا چلا جائے گا۔ دوستان محترم، یہ ضابطہ اسلام نے دیا۔ دیکھیں، معاشرہ اگر دو بندے خراب ہوں تو ان کی رعایت کرتے ہوئے پورے معاشرے کو برباد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بڑی واضح بات ہے، اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ غیر مسلموں کے حقوق ہیں، لیکن اگر غیر مسلم اسلامی اسٹیٹ میں رہ کر ایسا عمل کرتے ہیں جس سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے، اس کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ ان کے ہاں شراب حلال ہو پر سرے عام پیئیں گے تو معاشرہ برباد ہوگا، معاشرے میں خرابی آئے گی، بدکاری۔ اگر وہ اس کو اپنے مذہب میں جو بھی سٹیٹس دیں، اگر وہ کھلے عام ان کو اجازت مل جائے گی تو پھر وہ معاشرے کو برباد کریں گے، معاشرے کو تباہ کریں گے۔ اسلام کا یہ ضابطہ ہے، قانون ہے کہ غیر مسلموں کو حقوق دیے جائیں، پر اس حد تک کہ ان کے کسی عمل کی وجہ سے پورا اسلامی معاشرہ خراب نہ ہو۔ اور اگر وہ کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کی نحوست، جس کا وبال پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے، تو پھر اسلام ان کو کھلے عام شراب خوری اور بدکاری کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ اسلام کے اپنے ضوابط ہے۔ لیکن دوسری جانب آپ دیکھیے، یعنی جہاں تک گنجائش موجود ہے، جہاں تک گنجائش موجود ہے، اسلام نے دی ہے۔ کہا اگر تم کسی غیر مسلم کا خنزیر، ان کے ہاں وہ کھانا پینا اور اس کو مال سمجھنا، اس کی خرید و فروخت، یہ سب جائز ہے۔ کہا اگر کوئی مسلمان غیر مسلم کا خنزیر مار دیتا ہے تو اب مسلمان کو اس کا ہرجانہ بھرنا پڑے گا۔ ہمارے نزدیک وہ حرام چیز ہے اور سب سے زیادہ نجس ہے، لیکن کہا اگر وہ کسی غیر مسلم کی ملکیت میں ہے، 2 لاکھ کا وہ خرید کے لایا ہے، تم اگر اس کو بلا وجہ مار دیتے ہو، وہ کسی کا پالتو ہے، ملکیت میں ہے، تو یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ کہا کہ جتنے اس کے پیسے لگے ہیں اسے دو، حرام تمہارے نزدیک ہے، تم نے اس کو نہیں کھانا، اس کو چھونا بھی نہیں ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کے نجس عین ہونے کا عقیدہ بھی رکھنا ہے، پر اس بندے کے جو پیسے مارے گئے ہیں ان کا بدلہ تم سے لیا جائے گا۔ اور شراب کے متعلق یہ ہدایت تو ہے کہ وہ سرے عام پی نہیں سکتے، وہ کسی کے سامنے شراب نوشی نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ اس کا کاروبار کرتے ہیں، وہ خرید و فروخت کرتے ہیں، تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کا سامان تجارت ضائع کر دیں ان سے پوچھے بغیر۔ اگر کوئی چیز ان کی ملکیت میں ہے، ضائع کرتے ہو، بدلہ دینا پڑے گا، وگرنہ ان کو کہو کہ اس کو اس انداز میں استعمال کرو کہ اسلامی معاشرے میں فساد نہ ہو، اسلامی معاشرے میں برائی عام نہ ہو، اس کو اپنی حدود میں رکھ کے اپنے مال کے طور پہ اس کی خرید و فروخت کرو۔ اسلام کی تعلیمات میں یہ چیز موجود ہے کہ جس شہر کی بنیاد پہلے دن سے اسلام پر ہے، یعنی جس کو شروع سے آبادی مسلمانوں نے کیا ہے، پہلے وہاں آبادی نہیں تھی، تو ایسے ممالک اور ایسی جگہوں پر کافروں کو، غیر مسلموں کو اپنی عبادت گاہیں کھلے عام عمومی طور پر بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ملک ایسے ہیں کہ جو غیر مسلموں کے بنائے ہوئے اور آباد کیے ہوئے ہیں تو وہاں پر وہ اپنی عبادت گاہیں بنا سکتے ہیں، لیکن یہ بات میں اختتامی لمحات میں ضرور عرض کروں گا کہ کوئی بھی غیر مسلم اقلیت ہو، چونکہ یہ ایک بہت بڑا 3-4 منٹ میں یہ بات میں کر کے اپنی بات مکمل کروں گا، یہ ایک بہت بڑا حساس مسئلہ ہے، بہت بڑا حساس مسئلہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے نام پر اسلام اور پاکستان کے اور مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن جو مرزائی اور قادیانی ہیں ان کو بہت سارے عہدوں پر متعین کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین
آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، اس آیت کی روشنی میں حضرت موجود ہے، اگر مسلمانوں کی ایک گلی ہو اس میں 20 گھر ہو، اس گلی پر بھی غیر مسلم کو حاکم بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا، یہ خلافت اور نیابت کا وعدہ، حکمرانی جو مسلمانوں پر ہے اس کا وعدہ اللہ نے صرف ایمان والوں سے کیا ہے، نیکوکاروں سے کیا ہے۔ کوئی غیر مسلم ہے، میں نے آپ کو بتایا، وہ حکومتی وزیر بن جائے، وہ وفاقی وزیر بن جائے، وہ صوبائی وزیر بن جائے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ ایک گلی جس میں مسلمانوں کے 20 گھر ہیں، اس کے اوپر بھی غیر مسلم کو حکومت دینے کی قرآن اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا یہ کسی صورت برداشت نہیں ہے کہ غیر مسلم، چاہے وہ قادیانی ہو یا کوئی اور ہو، ان کو طریقے سے مسلمانوں کی اسٹیٹ کے اندر مضبوط اور بنیادی عہدوں پر متعین کیا جائے۔ اور پھر قادیانیوں کا مسئلہ اس لیے بھی حساس ہے، دیکھیں اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے، بعد میں پکڑا جاتا ہے، اپنا اس کا شناختی کارڈ سامنے آتا ہے، یہ فلاں ہے، اس کا باپ فلاں ہے، اور اس شناختی کارڈ کے بعد اس سے کارروائی ہوتی ہے، یہ بھی ایک جرم کی صورت ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ میرا شناختی کارڈ جیب میں ڈال کے کہیں چوری کر کے بھاگ جائے اور وہ شناختی کارڈ پھینک دے، کل آ کے مجھے پکڑا جائے، جرم میں نے نہیں کیا۔ قادیانی سب سے زیادہ برے اس لیے ہیں، اور غیر مسلم اقلیتوں میں ان کو حقوق دینے کے حوالے سے سب سے زیادہ سنجیدگی اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہے غیر مسلم، شناختی کارڈ مسلمانوں کا استعمال کرتے ہیں، لیبل مسلمانوں کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کی قطعاً ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ مسلمانوں کا لیبل لگا کر اسلام کو اور مسلمانوں کو دنیا میں بدنام کریں یا ملک پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کریں۔ اسلام نے ہر چیز کا ایک دائرہ مقرر کیا ہے۔ حضرت عمر کے دور میں بھی اسلام نے غیر مسلم اقلیتوں کو حقوق دیے ہیں، لیکن اگر کوئی عیسائی میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر آیا ہے تو حضرت عمر نے اس سے بھی پوری کارروائی فرمائی ہے۔ تو یہ اعتدال ضروری ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر وہ اپنی حدود کے اندر اسلام کے لیے غیر مضر بن کر کسی قسم کا اسلام کو ان سے نقصان اور نقصان کا خدشہ نہ ہو رہتے ہیں تو اسلام ان کو ہر لحاظ سے سپورٹ کرے گا، اسلام ان کے ہر دکھ درد کا خیال رکھے گا۔ وہ عدالتی حقوق ہے، وہ معاشی حقوق ہے، وہ تجارتی حقوق ہے، وہ معاشرتی حقوق ہے، وہ گواہیوں کے معاملات ہیں، وہ آپس میں لین دین کے معاملات ہیں، وہ حدود و قصاص کے معاملات ہیں۔ ہر معاملے کے اندر اسلام ان کو پورا تحفظ فراہم کرے گا، مگر وہ اپنے دائرے سے قدم باہر نہ نکالیں۔ اور اگر وہ اپنے دائرے سے قدم باہر نکالتے ہیں تو پھر کیا ہے، میں سادہ سی بات کر رہا ہوں جو آپ سب کو سمجھ آئے گی۔ خدا نہ خواستہ دعا کریں اللہ ہمیں بھی اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی ادب والا رکھے۔ مل کے بآواز بلند آمین کہہ دیجئے۔ اگر کوئی مسلمان کلمہ گو قرآن کی توہین کرے معافی ہے؟ حضور کی توہین کرے معافی ہے؟ بیت اللہ کی توہین کرے معافی ہے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں بھئی ہم برابری کی بنیاد پہ حقوق دے رہے ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو قرآن کی توہین معاف نہیں تو پھر غیر مسلم کو بھی معاف؟ اگر ایک مسلمان کو حضور کی توہین معاف نہیں تو اگر مسلمان قتل ہوتا ہے تو اس کا قصاص ہے، غیر مسلم بے گناہ بے جرم قتل ہوتا ہے، قصاص میں برابری ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسلمان کہلوانے والا گستاخی اور بے ادبی کرتا ہے
تو پھر جو کاروائی اس کے ساتھ کی جائے گی وہی کاروائی غیر مسلم کے ساتھ بھی کی جائے گی۔ اگر آپ اسلام کے ضوابط اور قوانین کا احترام کریں گے تو اسلام آپ کو پورا تحفظ دے گا، اسلام آپ کو ہر لحاظ سے ایسے انداز اور ایسے اخلاق مہیا کرے گا کہ جس کے بعد اسلام کے کسی شق پر کوئی انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ اعتدال اور سنجیدگی سے ان چیزوں کو لیا جائے، نہ مسلمانوں کے حقوق پائمال کیے جائے اور نہ ہی غیر مسلم جو امن کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی کی جائے۔ میں نے ایک لفظ کہہ دیا ہے، ایک اشارہ دے دیا ہے، یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے تاکہ آئینہ دکھایا جائے ان لوگوں کو کہ جہاں ہمارے ملک میں رہنے والے غیر مسلموں کو حقوق ہیں، وہاں غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے حقوق کیا ہے، اور پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ حقوق دیے جا رہے ہیں یا وہ حقوق نہیں دیے جا رہے۔ یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ دین حق